پاکڑ کی سرزمین زرخیز ہے، بہار کا بھی بارڈر ہے، بنگال کا بھی بارڈر ہے، جھارکھنڈ تو لگتا ہی ہے۔ اس لیے سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جلسہ کی انتظامیہ نے حتی الوسع کوشش کر کے ایک بہت بڑے میدان کا تعین کیا ہے اور اس میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، پھر بھی کچھ کمیاں رہ گئی ہوں گی، آپ کے مکمل بیٹھنے کا انتظام نہیں ہو پایا ہوگا، لیکن آپ اگر تعاون کریں گے سننے میں، اور جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھنے کے لیے اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کی ایک مہربانی ہوگی جلسہ کمیٹی پر بھی، ہم علماء پر بھی، ہم بھی اپنی بات کہنے میں سہولت محسوس کریں گے اور اپنی بات کو آسانی سے کہہ سکیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کوآپریٹ کریں گے اور کوئی شکایت کا موقع نہیں۔ کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ یہاں لگائیے، ہم اپنے اوپر نہیں۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا، ایک چھوٹی سی خطا کی پاداش میں۔ وہ خطا کیا تھی؟ جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا، وہ اسی درخت کے قریب چلے گئے اور اس کے پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ اس کی پاداش میں جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ ٹھیک ہے، اوپر مت کریے بھائی، ہم لوگ بھی 20 سال سے بول رہے ہیں، معلوم ہے نا۔ مائک میں کمی ہوگی، ہمارے سسٹم میں کمی نہیں ہے، ہم مائک جہاں رکھتے ہیں وہیں رکھیں گے۔ مائک کو منہ میں لگا کے نہیں بولا جاتا ہے، مائک کو ہمیشہ 1 فٹ دور رکھنا چاہیے۔ اب مائک میں کمی ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں مائک کو منہ میں لگا کے بولیے۔ کل میڈیا والا الٹا سیدھا دے دے گا اس کو، مولانا مائک کو چما لے رہے تھے۔ میڈیا کیا، میڈیا کا حرامی پنا آپ نہیں جانتے کتنی بدماش ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں 8 دس دن سے کتنا بخلا رہا ہے میرے اوپر۔ تو ایک ہلکی سی خطا اس کی پاداش میں جنتی لباس اتر گیا اور وہ جنت سے اس دنیا کی طرف اتار دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ایک نصیحت کی تھی کہ اے آدم، ہم دنیا میں تمہیں بھیج تو رہے ہیں، لیکن ادھر بھی تمہیں ہمارے نیم اور ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا۔ آدم اور حوا دونوں کو اس دنیا میں بھیجا اور دونوں کو متنبع کر دیا کہ اب تم دونوں سے جو نسل چلے گی، اس نسل انسانی کے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے، ہمارا راستہ بتائیں گے، ہمارے احکام آئیں گے۔ یہ ایک وارننگ دی گئی، ایک چانس دیا گیا، ایک موقع دیا گیا۔ اے آدم، جنت میں شجر ممنوعہ کھانے کی پاداش میں میں چاہوں تو تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں، لیکن نہیں، ایک چانس دے رہا ہوں تمہیں، دنیا میں جاؤ۔ جنت میں میرا ایک قانون تھا، کھاؤ
پیو، ولا فلا تقربوا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن تم نے میرے قانون کو توڑ دیا، اب دوبارہ تمہارے اوپر قانون نافذ ہوں گے، تمہاری نسل کے پاس ہمارے پیغمبر جائیں گے، اور شیطان بھی تمہارا پیچھا کرے گا، جیسے ادھر تمہیں بہکایا ہے دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا۔ اسی شیطان کو ہم پھر تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں اور ایک لاسٹ موقع دے رہے ہیں۔ اگر دنیا میں جانے کے بعد تم نے اور تمہاری نسل نے، تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر میری باتوں کو ایکسپٹ کر لیا، میرے طریقے پر چلے اور شیطان کا وروध کیا، شیطان کی مخالفت کی، تو ہم تمہیں وہی مقام پھر دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی دوبارہ جنت میں ہم داخل کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر دنیا میں جانے کے بعد بھی تم دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے چنگل میں آ گئے اور اس کا شکار ہو گئے اور اس کی بات کو مان کر ہمارے اور ہمارے نبیوں کی بات کو اگر ٹھکرا دیا، تو یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، اور یاد رکھنا دنیا میں بھی تم ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، بلکہ تمہارا ایک دوسرا ٹھکانہ ہوگا۔ نہیں لگتا آپ نے سننے کے موڈ میں ہے نہیں، ہم بیکار یہاں آئے ہوئے ہیں۔ مائک تو ٹھیک بول رہا ہے، دکھ رہا ہے کسی کے آواز آ رہی ہے، لگتا ہے ان کے کان میں لگانا پڑے گا مائک، اتنی تیز آواز تو آ رہی ہے بھائی، اور کیا بات کہی مائک میں؟ تو تمہیں دنیا میں بھی نہیں رہنا ہے اور آخرت میں بھی کھویا ہوا مقام جس کو تم نے کھویا ہے جنت، وہ تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ دوسرے مقام پر ڈال دیا جائے گا جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، دوزخ کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب علیم کے نام سے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس وقت سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا۔ اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ نبی بہت آئے، لیکن ان نبیوں کو بھی اسلام ہی دے کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے دین بہت سے نہیں ہیں، اللہ نے جو دھرم اتارا، جو دین اتارا، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب نبیوں کا دین اسلام۔ ہوا، پانی، بارش، سورج کی روشنی، یہ اس وقت بھی تھی جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انتظام اس دنیا میں کر دیا، لیکن تعجب ہے، پانی سب کا ایک رہا، بارش سب کے لیے ایک رہی، سورج کی روشنی سب کے لیے ایک رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دھرم جو ایک تھا، وہ لوگوں نے ایک نہیں رکھا، اس میں چینجنگ اور تبدیلیاں کر کے اپنے دھرم بنا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا